اکثر لوگوں کا سوال آتا ہے، کیا قسمت کا بدل جانا اور تقدیروں کا بدل جانا ممکن ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسے کوئی اشارے ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قسمت بدلنے والا ہے؟ ایک بات یاد رکھیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کی قسمت بدلنا چاہتا ہے تو اسے کچھ اشارے بھی ضرور ظاہر کرتا ہے۔ زندگی میں ہر لمحہ ہی تبدیلی آتی ہی رہتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں، چیزیں بدلتی ہیں، یہاں تک کہ قسمتیں اور تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں، مگر آپ سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورۃ الانعام میں فرماتا ہے انسان جو خیالات تیرے دل میں گزرتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں، اور جان رکھو زمین و آسمان تک اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تنہا اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور کسی بھی معاملے میں کسی کا کوئی دخل نہیں کہ وہ کسی کی قسمت پر اثر انداز ہو سکے۔ پھر اللہ سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے کہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تمہیں بے مقصد پیدا کیا اور تمہیں تمہارے حالوں پر چھوڑا ہے؟ بس یاد رکھو وہ اللہ ہی ہے جو دانے اور گٹلی کو پھاڑ کر اس سے درخت اگاتا ہے، وہی اللہ جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے۔ جانتے ہیں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی کہ ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہت بہتر ہوگا۔ یہ خوشخبری اللہ نے آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی کامیابی کے لیے دی تھی۔ یاد رکھیں اللہ کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر پھر سے لکھ دے گا۔ اللہ تو جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے، اللہ تو جیسے چاہے کہانی کا انجام بدل دے۔ اللہ فرماتا ہے وہی خدا ہے جو تمہاری قسمتیں بناتا بگاڑتا ہے، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے، لہٰذا بندے کو اسی سے دعا اور اسی پر پورا پورا توکل کرنا چاہیے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کا مقدر آپ کی زندگی نہیں بناتا بلکہ آپ کا توکل آپ کی زندگی بناتا ہے۔ جو درد آپ محسوس کرتے ہیں نا، یہ اللہ کی طرف سے پیغامات ہیں۔ جس طرح کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر نہیں، اسی طرح کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ یاد رکھیں بلندی پر جانا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، جب راستے پر چلنا شروع کر دیں تو راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ یاد رکھیں گر کر اٹھنا زندگی کا دوسرا نام ہے۔ قسمت بدلتی ہی تب ہے جب انسان گر کر دوبارہ کھڑا ہوتا ہے۔ بس آپ کمزور مت پڑیں، آپ بس اپنے حصے کا کام کریں، باقی اس منصوبہ ساز پر چھوڑ دیں جو کاتب تقدیر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے اس وقت تک مومن نہ ہوگا جب تک کاتب تقدیر پر ایمان نہ لے آئی، اس کی بھلائی اور اس کی برائی پر بھی، یہاں تک کہ یہ یقین کرے کہ جو بات واقع ہونے والی تھی وہ اس سے ہٹنے والی نہ تھی، اور جو بات اس پر ہٹنے والی تھی اس پر واقع ہونے والی نہ تھی۔ وہ جو سب کی نظروں سے دور آسمانوں میں ہوتا ہے، وہ کسی گہرے مقصد اور گہری پوشیدگی کے لیے ہوتا ہے۔ یاد رکھیں آپ کا حق پر قائم رہنا اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کی قسمت بدلنے والی ہے۔ جب اللہ کسی انسان کی قسمت بدلنے والا ہوتا ہے تو اسے بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس انسان کی سوچ، اس انسان کی ضروریات اور اس کے حالات میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں اگر قرآن کی روشنی آپ کے دل کو منور کرنا شروع کر دے اور آپ اپنے گرد و پیش پھیلی ہوئی تاریکی کو اپنے علم و عقل سے نہیں بلکہ اللہ کے نازل کردہ ہدایت کے مطابق روشن کرنا شروع کر دو، تو یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ کاتب تقدیر پھر سے آپ کی قسمت لکھنے والا ہے۔ آپ کی زندگی کے سارے ٹیڑھے راستے،
سیدھے اور صاف کرنے والا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو، اللہ آپ کا دل اور عمل دیکھتا ہے، اور دل دیکھ لے تو پھر دل پھیر دیتا ہے۔ قسمتیں اور تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ جب اللہ کسی انسان کی قسمت پلٹنا چاہتا ہے تو اس کی بہترین نشانی یہ ہے کہ اللہ اس کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور خاص طور پر جب آپ دعا کرتے ہیں، جانتے ہیں دعا میں اتنی طاقت ہوتی ہے جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے، اور جب دعا فیصلہ کن مراحل میں داخل ہوتی ہے، تقدیر اور قسمت کو بدل دیتی ہے۔ اللہ کے لیے مقدر کا موڑنا کیا مشکل ہے، جس اللہ نے مشرق اور مغرب موڑ رکھے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کا توکل موسیٰ علیہ السلام جیسا ہوگا، تب جا کر قسمت یوسف علیہ السلام جیسی بنتی ہے۔ بس قسمت سے مایوس مت ہوا کریں، اللہ سے ہمیشہ بڑا گمان رکھا کریں۔ بس مطمئن ہو جائیں، جو گہرا یقین آپ نے اللہ پر رکھا ہوا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ معجزے آپ کی زندگی میں لکھ دیے گئے ہیں۔